بندہ تابعدار بن جائے اللہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رشوت نہ لینا. تو اب بندے کو چاہے کتنا ہی لالچ دیا جا رہا ہو، کتنا ہی اس کو مفاد، دنیاوی مفاد کے خواب دکھائے جا رہے ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہ لو. تو پھر تابعدار وہ ہے کہ جو دولت کے خزانوں پر لات مار دے کہ میں اس کا لینے والا نہیں ہوں، میرے پروردگار نے مجھے منع کیا. دھوکہ کرنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سارے چیزیں وہ ہے جو اللہ نے منع کی، حرام کرنا. بہتان لگانا کسی کے اوپر، غیبتیں کرنا، یہ سب احکام اللہ کے دیے ہوئے ہیں. ارے بھائی، اگر تم اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں، اس کو ذبح نہیں کر سکتے، تو کم از کم تمہارے دل کی جو خواہشیں ہیں، دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کی، حلال ہو یا حرام ہو، اس خواہش کو تو کچل دو اللہ کے لیے. جب بندہ اس کو کچلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی پیدا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں پیدا کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا. مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، آنکھوں کے سامنے آتی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنے مفاد کو قربان کرتا ہے، دنیا کے مفاد کو قربان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ ترین مقامات سے نوازا. یہ ہے سبق ذوالحجہ کا. چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، چاہے تکبیر تشریق ہو، جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں وہ سب ہمیں آپ کو اللہ کا تابعدار، فرما بردار بنانے کے لیے دیے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں صحیح معنی میں اس ذوالحجہ کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کا حکم ہر چیز پر بالا ہے. ہماری ساری خواہشات قربان ہو اللہ تعالیٰ کے حکم. یہ ہے سارا فلسفہ ذوالحجہ کا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اب زندگی کا معرکہ سامنے، زندگی کے معرکے میں حلال چیزیں بھی آئیں گی، حرام بھی آئیں گی. شیطان بھی بہکائے گا، نفس بھی بہکائے گا کہ یہ پیسے مل رہے ہیں چلو لے لو. لیکن اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کی تابعداری ہے، اس کی فرما برداری ہے، تو ایسی دولت، لعنت ہے ایسی دولت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے، نافرمانی کے اندر حاصل ہو. یہ سبق اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے. ہمارے جو مسائل ہیں نا ہمارے معاشرے کے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ حرام خوری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دلا دے. یعنی یہ جو ہماری دیکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. بظاہر دیکھنے میں دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ملک کو اچھا کر دیجئے، توانا کر دیجئے، مستحکم بنا دیجئے. روز بروز ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے میں حرام خوری رچ بس گئی. پیسہ مل جائے کسی طرح، حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے، کسی کو دھوکہ کر کے ملے، کسی کا حق مار کر ملے، پیسہ مل جائے. اللہ بچائے، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com